چند سوالات ہیں، ذرا جلدی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ پرفیوم آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے اندر الکحل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ الکحل۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو لگاتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے۔ مزید اس کی نشانی ہے کہ اگر آپ تیلی لگائیں اور اس کو آپ باہر نکالیں تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ جو الکحل ہوتا ہے یہ شراب سے بنتی ہے۔ یہ کس سے بنتی ہے؟ شراب سے بنتی ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کہ شراب حرام ہے اور وہی الکحل اس پرفیوم کے اندر داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس الکحل کو اس کو منیمائز کیا جاتا ہے، کم سے کم درجے پر لا کر اس کے اندر پھر شامل کیا جاتا ہے، لیکن تقوی اسے میں ہے کہ اس سے بچا جائے اور خوشبو بہت ساری موجود ہے اس کو، جس کے اندر الکحل والا معاملہ نہ ہو۔ مفتی صاحب بہت سے علماء یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور اسلام پر کوڑا پھینکتی تھی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا یہ واقعہ جو ہے وہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بزرگان جو تحقیق والے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ بہرحال اگر ہے بھی اور کسی نے بیان کیا، اس سے حضور کی رحمت للعالمین کا سبق ملتا ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا نہیں جو بزرگان دین فرمایا گیا ایسا حضور کی رحمت للعالمین، اگر اس نے نہیں پھینکا تو سارے پتھر پھینکنے والے تو موجود تھے نا۔ وہ خاتون نے اگر ایسا کیا ہے تو حضور نے برتاؤ کیا ہے۔ خاتون کے عمل کو نہ دیکھو، حضور کے عمل کو، معاملے کو دیکھو کہ حضور نے کیا برتاؤ کیا۔ آپ نے جب دیکھا کہ نہیں آئی ہے، آپ نے دروازے پہ دستک دی ہے، اس نے کہا کون؟ آپ نے کہا محمد۔ ڈر گئی کہ میرا معاملہ تو کچھ اور تھا اور مجھے ماریں گے پیٹیں گے۔ آپ نے شاہ مجان کیا بات ہے، آج تو نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی۔ اس نے کہا جی میں بیمار ہوں۔ آپ نے شاہ فرمایا کاش تو مجھے خبر دیتی، میں تیری عادت کرتا۔ تو یہ بیماری، یہ حضور کے سیرت والا معاملہ، اس پہلو کو سامنے رکھیں، اور اس طرح کے معاملات اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو جواز کا پہلو۔ اگلا جناب سوال جو ہے لمبا ہے ذرا تھوڑا سا، فرماتے ہیں کہ کیا شیعوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کھانا پینا کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی ٹی بی کا مریض ہو ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں کہ اس کے برتن کے ساتھ کھانا ہے، شامل ہو کر کھانا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو جراثیم ہیں آپ کو لگ سکتے ہیں۔ اچھا جب آپ کو لگیں گے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا وجود خراب، بیمار ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ اچھا جس کو بدعقیدگی کے جراثیم لگے ہو وہ حضرت ابوبکر کو کافر کہہ رہا ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تہمت لگی، قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کے برات واضح کر دی کہ وہ پاک دامن ہے، پاک سیرت ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی ظالم کا بچہ وہ کہتا ہے کہ وہ ناپاک عورت ہے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ اچھا اس آدمی کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو کیا بدعقیدگی کی جراثیم لگے گے کہ نہیں لگیں گے؟ خدا نخواستہ وہ جراثیم آپ کے اندر آ جائیں اور آپ کا بھی نظریہ یہ بن جائے کہ ابوبکر مسلمان نہیں ہے، جائیں گے کدھر؟ یہ تھوڑا نقصان ہے۔ اور بھائی وہ جو ٹی بی والا وہ تو صحت مند ہو سکتا، تو کیسے صحت مند ہوگا؟ تو جائے گا کہاں؟ کدھر جائے گا؟ تو اس لیے خدا اس طرح لوگوں سے کوسوں دور رہے، بلکہ راستے پر بھی آ جائے تو کوشش کرے کہ راستہ بدل لے، لین دین بھی نہ کرے، اس طرح بدبختوں سے دور ہی رہیں گے۔ دوسرا سوال، حضور کی چاروں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ کی کیا یہ چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ بولو کتنی ہیں؟ آپ کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو چھ اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ 4 بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، اور 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ٹوٹل حضور کی 7 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں، بولو ذرا کتنے بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں، 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک بیٹا چھوٹا سب سے بیٹا وہ حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، خدیجہ سے محبت کرنے والے گن تو گاتے ہیں نا، خدیجہ خدیجہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور خدیجہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک کو مانے 3 کو نہ مانے، حضرت خدیجہ کا احترام ہے یا بے ادبی ہے؟ زور سے ذرا بولو۔ خدا کی قسم حضرت خدیجہ رضی اللہ قیامت کے دن اگر گریبان میں ڈھال ڈالو ظالم تو
ایک میرے بیٹے کو مانتا تھا 3 کو نہیں مانتا تھا، کیا اس نے تیرا بگاڑا تھا؟ ہاں کدھر جائے گا وہ ظالم؟ سوائے جہنم کے اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی جو آج بات ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آگے بات چلے گی کہ آپ کا معاملہ کیسا ہوا، کس طرح ہوا۔ یہ پرفیوم کے بارے میں بھی سوال ہو گیا۔ خدا را یہ معاملات جو ہے اس کو اچھی طرح ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ پھر او بھائی فرقہ وانیت پر ہم لعنت بیچتے، ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے بات، ابھی میں نے کیا کہا شیعہ سے لڑو، ہاں اور بھائی لڑنا نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ جب بھی آپ کو اس طرح بیمار مل جائے کہ اس کا عقیدہ بیمار ہے، وہ صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہے یا حضور کے اہل بیت کو برا بلا کہہ رہا ہے یا حضور کی بیعدبی کر رہا ہے یا اللہ کی شان میں بیعدبی کر رہا ہے یا بزرگان دین کے بارے میں، یاد رکھیے وہ اندر کا کیا ہے، بیمار ہے، منافقت کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو ٹی بی کے مریض سے بچنا چاہیے تو کیا منافقت کی بیماری سے نہیں بچنا چاہیے؟ اور بھائی ٹی بی کی بیماری زیادہ سے زیادہ جسم آپ کی خراب کرے گی اور اندر کی منافقت کی بیماری آپ کی آخرت خراب کرے گی، تو کون سا زیادہ نقصان ہے؟ دنیا اور آخرت یوں سمجھو، حضور نے اپنے انگشت مبارکہ یوں رکھی، آپ نے کتنا پانی اٹھایا، عرض کیا کہ ایک قطرہ، آپ نے شب پیچھے کتنا بچ گیا، عرض کیا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، آپ نے ہاذہ الدنیا وہاذہ الآخرہ، یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے۔ اور ٹی بی کا مریض صرف آپ کی دنیا خراب کر سکتا ہے، اور بد عقیدہ صحابہ کو گالی دینے والا، حضور کے اہل بیت کی بیعدبی کرنے والا، رسول اللہ کی شان میں بیعدبی کرنے والا، وہ آپ کی آخرت خراب کر سکتا ہے۔ تو کون سا نقصان زیادہ ہے، دنیا والا یا آخرت والا؟ آخرت والا۔ اس لیے ہم نے لڑنا کسی سے نہیں ہے، لیکن اپنا ایمان بچانا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔